اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام ابیہ السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عرسنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی بانی مجلس سے لے کے آخری حاضری مجلس تک ہر ایک کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بہترین عبادت پہ بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمارا شمار مالک کے ناصرین میں سے فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے اللہ کا کام ہے دین بنانا نبی کا کام ہے دین پہنچانا اور امام کا کام ہے دین بچانا اللہ دین بناتا ہے اس کا نبی دین پہنچاتا ہے اور اس کا امام دین بچاتا ہے دین بھی اللہ بناتا ہے نبی بھی اللہ بناتا ہے امام بھی اللہ ہی بناتا ہے بندوں کا بنایا دین بھی ٹھیک نہیں ہوتا بندوں کا بنایا نبی بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور بندوں کا بنایا امام بھی ٹھیک نہیں ہوتا جس نے دین بنانا ہے اسی نے امام بنانا ہے اس مجلس سے لے کے خانہ کعبہ کے صحن تک دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہم نے 12 مانے ہیں بنائے نہیں ہیں جو بول سکے وہ زحمت یہ 12 جو ہم نے مانے یہ ہم نے مانے ہیں بنائے نہیں اس میں ایک بھی امام ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا آج ساری امت مسلمہ پریشان ہے کہ آخر مسلمانوں میں فرقے کیوں ہیں مسلمان ایک دوسرے سے حل پوچھتے ہیں کیا کریں اللہ ہمارا ایک ہے نبی ہمارا ایک ہے قرآن ہمارا ایک ہے ہم ایک کیوں نہیں اس کے لیے بڑی سرتوڑ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ امت ایک ہو جائے کہیں امن کمیٹیاں بن رہی ہیں کہیں ملی یکجہتی کونسل بن رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سارے کے سارے مفادات سے وابستہ تحریکیں ہیں حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہر ایک کی کوشش ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ جب ایک ہے نبی جب ایک ہے قرآن جب ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذات کروں میں بتاتا ہوں کہ ہم ایک کیوں نہیں اللہ ہمارا ایک ہے نبی ہمارا ایک ہے قرآن ہمارا ایک ہے امام ہمارا ایک نہیں ہے ایک امام پہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک امت ایک نہیں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں لڑائی ختم ہو سکتی ہے ایک لمحے میں بحث ختم ہو سکتی ہے اگر کوئی بندہ سمجھنے والا جو یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے وہ مرضی سے نہیں پڑھتا امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے بولیں گے تو میں تھوڑی سی سہمت کروں جس نے یہاں ہاتھ رکھے مرضی اس کی بھی کوئی نہیں اسے بھی امام کے کہنے پہ ہم نے کھولے تو مرضی ہماری بھی کوئی نہیں ہم نے بھی امام کے کہنے پہ
اس کا مطلب ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ امام کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے مسلمان پھر رہا ہے، ایک دوسرے کی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، خود کش حملے ہونے شروع ہو گئے، دہشت گردیاں ہو گئیں، گردنیں ایک دوسرے کی کاٹ دی گئی کہ تو مسلمان نہیں ہم مسلمان ہیں، تیری نماز ٹھیک نہیں ہماری نماز ٹھیک ہے۔ یہ جھگڑے بعد میں کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جو بول سکے وہ زحمت، امام جس کا ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک، اس کا روزہ ٹھیک۔ سب سے پہلے طے کرنا پڑے گا کہ امام کس کا ٹھیک۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کے امام غلط ہیں، لیکن آپ ذرا خود عقل سے فیصلہ کریں کہ ان میں سے بہتر امام کون سے۔ گھر لینا ہو تو آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جگہ بہتر ہو، گاڑی لینی ہو تو آپ پھر بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ گاڑی بہتر ہے۔ جس نے قیامت تک تمہارے ساتھ جانا ہے اس کے لیے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا کہ امام کیسا ہو۔ نہیں جو جس نے باپ نے جسے مانا، جس نے دادے کو مانا تو ہم بھی اسی کو مان لیتے ہیں، نہیں، امام کے لیے آپ کم از کم اپنا ذہن کریں۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے امام میں ان کا عزت سے نام لیتا ہوں، امام ابو حنیفہ، نام ان کا ابو حنیفہ نہیں کنیت ہے، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے، ان کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں۔ میں سنی کتاب سے ثابت نہ کروں، میں زندگی میں ممبر پہ نہ آؤں گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 2 سال میں جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا، میں جہالت کی موت مر۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے کس کا انتخاب کرنا ہے، ادھر شاگرد ہے ادھر استاد ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کا اگلا امام ہے، نام اس کا احمد بن حنبل ہے۔ احمد بن حنبل کے بیٹے نے کہا تھا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، سب سے پہلے نے کہا جس کا سب سے زیادہ رتبہ، پھر اس کے بعد کس کا، پھر اس کے بعد کس کا۔ احمد بن حنبل نے بیٹے سے کہا کاغذ قلم اٹھا، بیٹے نے کاغذ قلم اٹھایا۔ احمد بن حنبل نے 3 خلفاء کا نام لکھوا دی، علی کا نام چھوڑ کے 10 نام اور لکھوا دیے۔ بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا بابا ہر نام کے بعد سوچتا رہا اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، تیرا نام آ گیا، علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ احمد بن حنبل نے بیٹے کو جھڑک دے کے کہا شرم نہیں آتی، پوچھ صحابہ کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے۔ سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ مالک حسین سیدہ کونین عزت ہوتا ہے۔ اگلے امام شافعی، انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ ماتا شافعی لے سید علی ربہم ربہ اللہ، شافعی مر گیا مگر یہی نہیں پتا چلا اسے اللہ کہنا ہے یا اسے اللہ کہنا۔ امام مالک ساری زندگی ہاتھ کھول کے نماز پڑھے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ آئمہ کے نام لیں، میں آپ کے اماموں سے بتاؤں کہ کس کس امام نے اہل بیت کے دروازے پہ نوکری کی۔ اچھا پھر اگلی بات ہے بھائی سنیے گا، لوگوں کے خلیفہ اور ہیں، ولی اور ہیں، امام اور ہیں۔ کتنے مطمئن ہیں ہم، ہمارا جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، وہی ولی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے بادشاہت کس کے پاس ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے تخت کس کے پاس ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے تاج کس کے پاس ہے، ہم ذل سبحانی نہیں دیکھتے، ہم بادشاہ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ محمد کے بعد امام کون ہے، نبی کے بعد نسل میں سے امام کون آ رہا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا تخت کس کے پاس ہے، کیونکہ تخت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج بندے جسے عزت دیتے ہیں اسی کو کل کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ جا کے دیکھ لو، سارے ملک کے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے ملک کے مولوی وہ مولوی چلے گئے ہیں جو کہتے تھے کہ جلوس 4 دیواری میں رکھا کرو۔ آج حکومت کہہ رہی ہے 4 دیواری میں رہو، وہ کہتے نہیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے، نہیں ہم بازاروں میں آئیں گے، نہیں ہم جلوس نکالیں گے۔ مولانا فضل الرحمان تیرا جلوس کس لیے ہے؟ وہ کہتا میرا جلوس اس لیے ہے میں نے سارے مولوی اکٹھے کیے ہیں کہ حاکم نااہل ہے، اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں۔ تو ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ حاکم نااہل ہے، تخت سے اتار۔ بولو جن کے ہاتھ کا مالک علی حیدری۔
ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا، آج پتہ چلا کہ نا اہل حاکم بن جائے تو جلوس نکالتے. ابھی تو ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں، ابھی تو فدق کے چور باقی ہیں. یہ چور نئے پکڑے گی، وہ چور امام غیب پکڑے گا. جلوس نکل آئے نا، احتجاج ہو رہا ہے نا. سیکھ لیتے ہیں لوگ ہم سے، سیکھتے دیر سے. ہاں ابھی ربیع الاول کا یہ چاند ہے، چند دنوں کے بعد جلوس نکلنے شروع ہو جائے. کوئی شیعہ پورے ملک میں کہیں جا کے تھانے میں درخواست نہیں دے گا کہ یہ جلوس روکو. ہمارے گھروں کے آگے سے گزرتے ہیں ہمارے بچے پانی کی سبیلیں، لنگر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. ہمیں خبر ہے وہ نواسے کا جلوس ہے، یہ نانے کا جلوس. کوئی بندہ کسی کے بزرگ سے محبت کرے، اس کی اولاد سے نفرت کرے، تو بزرگ بھی اس محبت کو قبول نہیں کرتے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، آپ جلوس نکالے ہم آپ کے ساتھ. جلوسوں میں اونٹ بھی نکالے جاتے ہیں، اونٹنیاں بھی نکالی جاتی ہیں. یہ اونٹنیاں جلوس میں کیوں آئیں گے؟ کہتے ہیں وہ نبی کی اونٹنی کی وجہ سے. اس اونٹنی میں کیا تھا؟ اس میں صفت اور خاصیت کیا تھی؟ کہتے جی اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے. عقل کام ہی نہیں کر رہی. جس پہ محمد بیٹھے اس کا احترام جائز ہے، اور جو محمد پہ بیٹھے تھے جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھے ان کا احترام کون کرے گا؟ لہذا میرا اہل سنت بھائی ایک لمحے کے لیے ضد کی چار دیواری سے باہر آ. قبر کی کچی دیواریں ہیں، کفن میں جیب کوئی نہیں ہوتی، قبر میں الماری کوئی نہیں ہوتی. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، جواب تو کسی نہ کسی کو دینا ہے. اب میلاد منائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب 12 کو منائیں گے، ہم 17 کو منائیں گے. منانا ہے ہم نے. 12 یا 17 میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ کون سی تاریخ صحیح ہے، کیوں یہ دونوں چاند کی تاریخیں ہیں. چاند نہ تھا اور وہ تھا. یہ چاند کے بعد نہیں، یہ چاند سے پہلے. لیکن جس کی دن منایا جائے نا، جس کی سالگرہ منائی جائے، اس کے لیے چند چیزوں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. کم از کم 12 ربیع الاول کو تو آپ بچوں کو بتائیے گا کہ ہمارا نبی کس گھر میں آیا تھا، ہمارے نبی کو کس نے پالا تھا. یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ ہمارے نبی کو کس نے پالا. وہاں پہ آپ نے حضرت ابو طالب کا نام نہیں لیا، آپ نے ایک دائی کا نام لکھ دیا. چل ٹھیک ہے، ہم نے وہ بھی منظور کر لیا. ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جذباتی نہیں ہوتے. آپ نے وہاں بھی نام لکھ دیا. لیکن ایک تو التجا میں کرنا چاہتا ہوں آج کہ آپ صرف اتنا بتائیں کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی. بسم اللہ سر. اسلام کی یہ پہلی دعوت کس کے گھر؟ یہ تو بی بی حلیمہ کے گھر نہیں ہوئی نا. یہ دعوت ذوالعشیرہ جہاں 40 کفار کو اللہ کے کہنے پہ نبی نے دعوت پہ بلایا تھا، یہ دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ حضرت ابو طالب کے گھر. میں بالکل سادہ اور سلیس گفتگو کر رہا ہوں جس پہ کسی ذہن پہ بوجھ نہ بنے. علماء سے جا کے ضرور پوچھئے گا کہ حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو پھر اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے؟ آج مولویوں کو پتا چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھنا. خدا کہتا ہے میرا محمد ہمیں احسان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بات میری ہے، میرے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ کی ہے، میرے گھر میں ہونی چاہیے. دعوت اسلام کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. تبلیغ لا الہ الا اللہ کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. جب ہم نے مولویوں سے پوچھا مجبوری کیا تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ تب کعبہ میں دعوت اس لیے نہیں ہوئی کہ خانہ کعبہ میں اس دور میں بت رہتے تھے. کعبہ میں بت رہتے تھے، کعبہ میں بت رہتے تھے. کھٹا ہوا کلیجہ لے کے جاؤں گا. جو بندہ نتیجہ سمجھ کے نہ بولے، اس کا مطلب مولوی مان گیا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں. بسم اللہ.
ربیع الاول میں نعتیں پڑھی جائیں گی، تیرا کھاواں تے تیرے گیت. تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا مصطفیٰ کھاتا رہا. شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. بندے پیسے دیے جا رہے، کوئی مولوی سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ وہ محمد کا در کون سا ہے جس کے سارے نبی سوالی ہے. رسول کہنا مدینۃ العلم وعلی بابا. عزت رسول اسی صورت میں ہوگی تب حقیقت رسول کو سمجھو. آج عزت اسلام چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرنا سیکھو. لہذا آج اپنے بچوں کو بتاؤ کہ رسالت آپ کی عزت کیا ہے. اہل بیت ہیں تو رسول کی وجہ سے، صحابہ بھی ہیں تو رسول کی وجہ سے. دونوں میں فرق ہے. جو رسول سے پیار کرتے تھے اسے صحابی کہتے ہیں، جن سے رسول پیار کرتا تھا انہیں اہل بیت. نہیں بولے تو اگلی سطر پڑھوں. جو نبی کو اٹھاتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں، جنہیں محمد اٹھاتے تھے. صحابی نبی کے ہیں، اہل بیت نبی سے ہیں. نہیں میں لفظ پھر دہرانے لگا. صحابی نبی کے، اہل بیت نبی سے. نبی کے صحابی، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتہ دار. اہل بیت میں کے والا چکر ہی کوئی نہیں. یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے. الفاطمہ بعضۃ منی، فاطمہ مجھ سے. حسین منی، حسین مجھ سے. ادھر کے ہے ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں. کوئی ضد نہیں، کوئی بحث نہیں. اگر آپ نے خاندان اہل بیت کے بغیر کوئی گزارا نہیں. سید والا میں 5 مرلے جگہ لینی ہو تو 70 بندوں سے پوچھتے ہو کہ مالک کون ہے. ایسا بندہ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا جو بغیر مالک پہچانے پیسے پکڑا دے. جو بندہ گھر میں نکلے اور اسے پیسے دے دے، وہ کہتے نا کاغذ چیک کر دے، فرد تیرے نام ہے. ایسا ہی کبھی کسی نے مالک کے سسر کو پیسے دیے، سالے سے رجسٹری کروائی گئی، یاروں سے سودا کیا. کس سے کرتے ہو؟ مالک سے. 5 مرلے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے کہ پہلے پتہ کرو مالک کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتا رہا اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے. کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرتے؟ مجمع سے اٹھے کوئی بندہ وہ صحابی کا نام لے، میں تاریخ سے کردار پڑھتا ہوں. ہم اتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اتنے بھولے بھالے عزت کرنے والے لوگ ہیں. جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آل رسول سے وفا کرے اور ہم اس کی توہین کریں؟ میرا سنی بھائی یہ الزام ہے شیعہ قوم پہ. صرف مولوی نے یہ چکر چلایا ہے بچوں کو مجلسوں سے دور کرنے کے. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ جس نے آل محمد سے وفا کی اس کے پاؤں کی جوتی میرے سر کا تاج. کون کہتا ہے کہ ہم نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے؟ ہم رشتہ داری دیکھ کے نہیں مانتے، نہ رشتہ داری دیکھ کے چھوڑتے. اگر ہم نے رشتہ داری کی وجہ سے کسی نبی کی بیوی کو چھوڑنا ہوتا تو سب سے پہلے ہم بی بی ام حبیبہ کو چھوڑتے. خطرناک ترین رشتہ داری ہے اس بی بی کی. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ معاویہ کی بہن ہے، یہ یزید کی پھپھی ہے. ہم انہیں نہیں مانتے، اسے مانتے. شیعہ گھر میں نے بچیوں کے نام ام حبیبہ کے نام پہ دیکھا. ہم عزت کرتے ہیں اس کی. کیوں؟ اگر ہم نے رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑنا ہوتا اسے چھوڑ دیتے. کیوں نہیں ہم نے چھوڑا؟ یہ قرآن منبر پہ پڑھا ہوا ہے. صرف اہل سنت بھائیوں کے سامنے حلف دے رہا ہوں. ہم نے صرف تاریخ میں اس بی بی کا ایک ہی کردار پڑھا اور ہم اس بی بی کے دروازے پہ جھک گئے. جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا، اس نیک نیت والی بی بی نے نبی کا چمڑے کا بستر باپ کے نیچے سے کہہ کے کھینچ لیا، اٹھ جا بابا، یہ پاک ہے، تو ناپاک ہے. ہم گر گئے اس بی بی کے دروازے میں.
ہم نے کہا کیا کہنے تیرے وفا کرنے کے، یہ ہے وفا، تو نے نبی سے وفا کی، ہم تیرے نوکر ہو گئے۔ یہ ہے ہمارے پاس معیار، جس نے وفا کی، وہی اقبال والا عقیدہ کی محمد سے وفا تو نے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟